مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے پیداوار فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ندائے یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا۔ کسی مصیبت یا دکھ میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو وہ یا رسول اللہ یا محمد یا منصور کا نعرہ لگائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہی حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا، اور صحابہ کرام نے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثال مبارک کے بعد بھی اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو وہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح تابعین، اسلاف امت، اکابر علماء، ائمہ مجتہدین، محدثین نے ان روایات کو نقل بھی کیا اور اس کے جواز کا قول بھی بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے جتنا ہم دور ہوتے چلے گئے اتنے فتنے جو ہے وہ وبا ہوتے رہے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت بہت سارے فتنے جو ہے وہ رونما ہوں گے، اور ان فتنوں میں ایسے فتنے بھی ہوں گے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ سو جتنا قرب قیامت کا زمانہ آئے گا فتنے بپا ہوتے رہیں گے۔ ان فتنوں کے زمانوں میں اس ندائے یا رسول اللہ کو، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یا محمد کی پکار کرنا، اس کو ناجائز، حرام اور ستم جلیفی یہ ہے کہ اس کو شرک تک قرار دے دیا۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں میں یہ کوشچن ہے کہ آیا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی ہمیں بجائے اس کے کہ بحیثیت امت حضور کی ذات سے محبت، حضور علیہ السلام کی اتباع و اطاعت کی دولت عظیم کو لے کر آگے بڑھنے کے بجائے ہم اختلافات میں بڑھ گئے اور اختلافات میں ڈالا جا رہا ہے، اور بالخصوص وہ نوجوان جو شوق رکھتے ہیں اسلام کو سیکھنے کا، انہیں کوئی اور ذریعہ تو نہ ملا لیکن انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کو سمجھنا شروع کیا۔ اب اس سے کیا ہوا، انہیں دین تو سمجھ نہ آئی، گمراہی میں چلے گئے، اور اسی یا رسول اللہ کے نعرے کو شرک تک قرار دے دیا۔ تو سب سے پہلے ہم توحید اور شرک کی تعریف جانیں گے، اس کے بعد اس کے ایویڈنسز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یا محمد سے پکارا، اس کی ایویڈنسز دوں گا بقایا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یا نبی اللہ، اس کے ایویڈنسز دوں گا۔ اور پھر صحابہ کرام
تابعین، اتباع تابعین نے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر خطاب فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام، یا محمد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اس سارے ایویڈنسز انشاءاللہ تبارک و تعالی ود ایویڈنسز جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ توحید سے مراد اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں واحد و یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ یہ توحید کی تعریف ہے۔ اور شرکت سے بنا ہے۔ جیسے کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس میں ایک اور ساتھی کو شامل کر لیتا ہے، تو جس ساتھی کو وہ شامل کر رہا ہے وہ اس بزنس میں اس کا شریک ہو گیا، شرکت کی اس نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اگر اوروں کو شریک بنایا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی نظام ہستی کو چلا رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق کائنات ہے، تو یہ شرک ہو جائے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی وہ شرک کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجوس کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الہ ماننا، یا الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ یا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی کو بھی مستحق عبادت جاننا، جیسے بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح کسی اور کو مستحق عبادت جاننا یا سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ توحید اور شرک کی ڈیفینیشنز ہیں۔ اب جب اسلام پہ گفتگو ہوتی ہے تو ایک سمپل سا لفظ جو ہے وہ جی یہ شرک ہے۔ اب وہ جو شرک کہنے والا ہے نہ اس کو شرک کی تعریف آتی ہے، نہ شرک کی تعریف کی تفصیلات کا علم ہے، نہ اس نے عقائد کی کتب کو کھنگالا پڑا، اور نہ اسے عقیدے کے حوالے سے جو ہے وہ علم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ توحید کو جانتا ہے، نہ توحید کی تعریف، نہ توحید کی تعریف کی تفصیلات کو جانتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ شارٹ کٹ کے ذریعے دین سمجھ رہا ہوتا ہے، یا جاہلوں کے پاس جا کے دین کو سمجھتا ہے، تو وہ امت کو جو ہے وہ مشرک قرار دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور ستم ظریفی کیا ہے؟ اس سے اتنا بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ایسا عمل کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود رہا، میں توجہ چاہتا ہوں، حضور کے زمانہ اقدس میں موجود رہا کہ صحابہ کرام یا رسول اللہ سے پکارا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے، ندا کیا کرتے تھے، یا نبی اللہ سے ندا کیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے۔ عز و انصاری کے ساتھ یا محمد کہا کرتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ عمل صحابہ کرام کا رہا، تابعین اتباع تابعین کا رہا، اسلاف امت کا رہا۔ تو یہ ساری امت نعوذ باللہ من ذالک ان کے اس قول کی وجہ سے جو ہے وہ مشرک بن جاتی ہے۔ اگر یا رسول اللہ کے اس نعرے کو
اس خطاب کو، اس ندا کو شرک قرار دیا جائے، اور اگر حرام قرار دیا جائے گا تو کیا ساری امت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک حرام کام کا ارتکاب کرتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید ہے اور ہر زمانے میں توحید رہے گی، اور شرک ہر زمانے میں شرک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسا عمل جو دن کو توحید ہو اور رات کو وہ شرک بن جائے، یا ایسا عمل جو رات کو شرک ہو اور صبح جا کے توحید بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر دن کو توحید ہے تو رات کو بھی توحید ہے، اگر رات کو شرک ہے تو صبح بھی شرک ہوگا۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو توحید کا تصور تھا، جو توحید کا کنسپٹ تھا، وہ قیامت تک توحید رہے گی، اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں شرک تھا، قیامت تک وہ شرک رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں وہ توحید ہو اور دوسرے زمانے میں جا کے وہ شرک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلے یا رسول اللہ کے ایویڈنسز دیتے ہوئے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خطاب فرمایا، اپنے حبیب کو جب خطاب فرمایا، تو یا محمد کہہ کے پکارا یا نہیں پکارا؟ رب تعالیٰ نے اس کے ایویڈنسز دیں گے۔ سب سے پہلی روایت بخاری شریف، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، طویل حدیث ہے، جب حضور علیہ السلام کو عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی، فقال قاب قوسین او ادنا کے مقام پر حضور علیہ السلام کو فائز کیا، وہاں پہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا، رب تعالیٰ اپنے حبیب کو پکارتا ہے، کیا الفاظ ہے؟ فقال الجبار یا محمد، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے اپنے پیارے حبیب کو، اے محمد۔ قال، جب ندا سنی تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو حضور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں رب تعالیٰ۔ تو دیکھیں اس روایت میں رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد سے پکارا یا نہیں پکارا؟ دوسری روایت، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں کہ جب امت کو رب تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا تو جو پہلے نمازیں مقرر ہوئی تھی وہ 50 تھی۔ کتنی تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، تو جو 5 نمازیں فرض کی گئیں اس وقت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک روایت ہے، یا محمد، رب تعالیٰ نے کہا فرمایا، اے محمد، انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، دن اور رات میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ تو رب تعالیٰ خطاب یا محمد سے کر رہا ہے یا کہ؟ تیسری روایت جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام دارمی نے سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، قال اتانی ربی فی احسن صورت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات رب تعالی اپنی احسن صورت میں، اپنی خوبصورت شکل میں آیا، فقال یا محمد، رب تعالی نے ندا دے رہا ہے، رب تعالی خطاب فرما رہا ہے، یا محمد، اے محمد، قلت، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں باری تعالی۔ باری تعالیٰ نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ عالم بالا میں فرشتے، عالم ملکوت میں فرشتے کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ قلت لا ادری، حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نہیں جانتا باری تعالیٰ، مجھے علم نہیں۔ رب نے پوچھا، حضور نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو عالم ہو، جو دین کو جاننے والا ہو، وہ اگر کوئی سوال کرے اور اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، جو سامنے مخاطب ہے اس کو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ جیسے رب تعالیٰ نے سوال کیا تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جو ہے وہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردھا بین ثدیی، رب تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کے ساتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے تک محسوس کی۔ فعلمت ما بین المشرق والمغرب، پس میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب میں تھا، ہر چیز کا علم میں نے حاصل کر لیا، ہر چیز کا علم مجھے عطا کر دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کے ساتھ جو ہے وہ دست ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ کثیر روایت ہے، بہت زیادہ روایات جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ آپ کو حضور علیہ السلام کی روایات یاد نہیں رہتی تھی، حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، سنتے لیکن یاد رہتی۔ شکایت کی، حضور علیہ السلام نے آپ کے سینہ اقدس پہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پہ ہاتھ مارا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بس وہ دن اور آج کا دن جو میں حضور سے سنتا دیکھتا مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا تھا، مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا تھا۔ موضوع کی طرف پھر آتا ہوں کہ یا محمد کی ندا کرنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا۔ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یا محمد سے خطاب کیا، وہ روایات نقل کر رہا ہوں۔ اور چوتھی روایت، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سنن کبریٰ میں امام نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت معبد بن حلال، حضرت انس بن مالک اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء جو ہے وہ کہیں گے کہ بھئی آج ہمارے پاس کیا لے گیا، پھر سارے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جب حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اس وقت باری تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب فرمائے گا وہ یہ ہے، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّد، رب تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا، اے محمد، اے پیارے حبیب، اے سن محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے،
وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُؤْتَهُ وَاشْفَ تُشَفَّعْ، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت فرمائیے آپ کو اذن شفاعت دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ روز قیامت جب حضور سجدہ ریز ہوں گے تو باری تعالیٰ یا محمد سے خطاب فرمائے گا۔ ابن مردویہ روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کبھی بھی کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، الا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لعمرک، آگے حضور اس کی تفسیر فرماتے ہیں یعنی حیاتک یا محمد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محمد آپ کی زندگی کی قسم، اے محمد آپ کی زندگی کی قسم۔ تو ایسا عمل، ایسا قول جو رب تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو یا محمد سے خطاب فرمایا، تو کیا وہ عمل آج شرک بن جائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کے لیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ جیسے کہ میں نے آغاز کتاب میں بیان کیا، اگر ان کے اس قول کو لے لیا جائے تو ساری امت بشمول صحابہ کرام اور بشمول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، نعوذ باللہ من ذالک، سارے مشرک ہو گئے۔ اب یہ تو ہے باری تعالیٰ نے یا محمد سے خطاب فرمایا۔ آگے دیکھیں کہ انبیاء کرام نے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے ساتھ خطاب فرمایا، ندا کیا محمد کے ساتھ۔ امام ابو نعیم نے، امام ابن نجار نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کی انبیاء سے وہاں ملاقات ہوئی۔ تو جب آپ کی ملاقات آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں فقال ابراہیم یا محمد، ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو جو ندا کی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر امت فلیکثروا من غراس الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیں کہ جنت کے درختوں میں اضافہ کریں، کیونکہ اس کی زمین بڑی وسیع ہے، اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد سے پوچھا وما غراس الجنہ، کہ جنت کے درخت کیا ہیں؟ فقال ابراہیم لا حول ولا قوة الا باللہ، آپ اگر ایک مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ کرتے ہیں تو جنت کے ایک درخت میں آپ اضافہ کریں، یہ درخت ہے جنت۔ تو اس روایت میں بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو کس چیز سے خطاب فرمایا؟ یا محمد۔ دوسری روایت بخاری کی روایت ہے، معراج کے موقع پر جب 50 نمازیں فرض کی گئی تو سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں؟
حضور نے فرمایا کہ 50 نمازیں میری امت پہ فرض ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو جو خطاب فرمایا وہ تھا یا محمد کے ساتھ۔ کیا؟ یا محمد واللہ قد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا، بخدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے کم نمازوں میں تجربہ کیا، وہ کمزور ہو گئے اور انہوں نے نمازوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، آپ نمازیں کم کرائیں گے۔ پھر حضور جو ہے وہ واپس ہو گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہیں، اور آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے، ہم یہ 5 بھی ترک کر چکے ہیں۔ گویا ہم بنی اسرائیل سے بھی جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو اس روایت میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کس چیز سے فرمایا؟ یا محمد سے۔ اب میں نے بہت ساری روایات نقل کی ہیں جس میں رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کو یا محمد سے خطاب فرماتا ہے، ندا فرماتا ہے، اور انبیاء کرام نے بھی یا محمد سے خطاب فرمایا۔ یہاں پر کوشچن قائل کر سکتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تھا، رب تعالیٰ نے خطاب کرنا تھا تو یا محمد سے، یا حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یا محمد سے خطاب فرمایا۔ حضور کے وصال کے بعد جو ہے یہ شرک ہے۔ اب آپ سمجھیں، اور اس پوائنٹ پہ میں انشاءاللہ کہ میرا خطاب اگلے جمعے جاری رہے گا، بہت سارے ایویڈنسز ہیں اس پہ۔ آج کا ایویڈنس دے رہا ہوں کہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اپنی بدعقیدگی کو بچانے کے لیے اور اپنی بدعقیدگی کی تشہیر کرنے کے لیے اور نعوذ باللہ من ذالک یا رسول اللہ کے نعرے کو شرک قرار دینے کے لیے یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ پھر حضور کے وصال کے بعد میں بہت سارے ایویڈنسز دوں گا، ابھی کہ میرا خطابات جاری ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن آج کا جو حوالہ دے رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد نبی نے یا محمد کہہ کے پکارا ہے، حضور کے وصال کے بعد۔ اور اس روایت کو مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا ہے۔ بہت بڑے جڑ و تعدیل کے امام، عظیم محدث، ہر مکتبہ فکر ان کو امام مانتا ہے، محدث مانتا ہے، حدیث میں اتھارٹی ہیں آپ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس روایت کو المطالب العالیہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور کی قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کون سا اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ کہتے جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تباہی و بربادی ہے، بدعقیدگی کو پھیلایا جا رہا ہے، وہ عقیدہ جو 200 سال کی پیداوار نہیں ہے، اسی 100 سال میں جو پنپ رہا ہے اس کو آج اسلام کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو عقیدہ صحیحہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے قصوروار کون ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ڈیبیٹ عام ہماری مجلس میں بھی کی جاتی ہے اور سارے کا سارا پرندہ علماء کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ علماء کا بھی رائٹ بنتا ہے، لیکن علماء حق قیامت تک موجود رہیں گے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ میں اس پہ اپنے خطابات اسی لیے شروع کروں گا جس میں حضور علیہ السلام نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ ہمیں علم ہے اس کا۔ ہم تو بچے کی شادی کرتے ہیں تو بچے کو علم نہیں ہے کہ شادی کے کیا لوازمات ہیں، کیا کرنا ہے آگے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، نہ بچی کو پتا ہوتا ہے۔ بھئی مولوی کے پاس تو وہ 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں تو 1 گھنٹے میں وہ دین سیکھیں گے۔ اگر وہ باادب ہوں گے تو قرآن سیکھ جائیں گے، اور اگر باادب نہیں ہے، بدتمیزی ہے، تو وہ قرآن بھی نہیں سیکھیں گے، اور پھر قصور مولوی کا آ جاتا ہے۔ گھر میں آپ کے پاس ہے، سکول ہے، تو اتنا زیادہ جو وقت گزارتے ہیں اس کا جواب دہ کون ہے؟ وہ گھر میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی نظر نہیں۔ ہم نے کیا سکھایا ہے اس کی
بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے گھروں میں دین لانا ہوگا. جب ہم اپنے گھروں میں دین لائیں گے تو پھر بدعقیدگی نہیں رہ جائے گی, بدعقیدگی کا خاتمہ ہوگا. اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قبر انور پہ حاضری دیتے ہیں, اور قبر انور پہ حاضری دے کے کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي, وہ میری قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہیں گے فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا محمد. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں گا, میں اس کا جواب دوں گا. اب فرشتے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, جیسے کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو وہ بھی یا محمد یا رسول اللہ سے پکارا کرتے تھے. یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے روایات بخاری مسلم دیگر کتب احادیث کی اتھینٹک صحیح احادیث بیان کی ہے. رب تعالیٰ یا محمد سے خطاب کرتا ہے, انبیاء کرام یا محمد سے خطاب کرتے ہیں, اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو یا محمد اور یا رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں. وہ عمل شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آغاز خطاب میں کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل جو دن کو توحید ہو رات کو شرک بن جائے. تو حضور کے زمانے میں توحید ہو اور بعد میں زمانے میں شرک بن جائے, ایسا توحید کا کنسپٹ ہی نہیں موجود. جو حضور کے زمانے میں توحید ہے وہ قیامت تک توحید ہے, اور جس چیز کو حضور علیہ السلام نے شرک قرار دیا قیامت تک شرک رہے. اب مسلم شریف کی کتاب الایمان کی پہلی روایت, مسلم شریف کی جو کتاب پہلی حدیث جو پڑھی جاتی ہے نا اس کا حوالہ دے رہا ہوں. پہلی حدیث کتاب الایمان کی عمر فاروق کی طویل حدیث ہے. بس یہ روایت بیان کر کے اگلے جمعہ مبارک میں موضوع جاری رہے گا. جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, بارگاہ مصطفیٰ میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے, بڑے ادب کے ساتھ, دونوں گھٹنے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے با ادب بیٹھے, گویا وہ سکھا رہے کہ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اگر دین سیکھنا ہے تو ادب مصطفیٰ پہلے ہے, تعظیم و تکریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے. اور سوال کیا جب دین کے لیے قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. جبریل امین اسلام سکھانے کے لیے آئے, پہلے ادب کیا اور خطاب کس سے کیا, ندا کس سے کی, یا محمد سے, فرشتوں کے سردار کا عمل دیکھیں. اور دوسری روایت اسی کتاب الایمان صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, جبریل امین نے عرض کی فقال یا رسول اللہ من اسلام, اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ کس چیز سے ندا کی ہے؟ یا رسول اللہ سے. سو آخر میں آپ نے نعرہ نہیں لگایا, میں لگا دیتا ہوں. ڈرتے کیوں ہیں؟ ایمان کو مضبوط رکھیں, آپ کے پاس عقیدہ صحیح ہے, آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں. آپ نے نعرہ نہیں لگایا تو میں لگا دیتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.